الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا سوال حتى إذا أتوا على فراغ قالت فراغ يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم فراغ وهم فراغ. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. وجاءت فراغ فأرسلوا فراغ فأدلى فراغ قال فراغ هذا فراغ وأسروه فراغ والله فراغ بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بزاءه والله عليم بما يعملون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. لقد خلقنا فراغ فی فراغ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. ثم كلا سوف فراغ. ثم كلا سوف تعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى فراغ أَنْ أَرْضِئِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فراغ فِي فراغ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. فلما فراغ بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن فراغ وآتت كل واحدة منهن فراغ وقالت اخرج عليهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخری پہ چلتے ہیں. وما خلقت الجن والإنس إلا فراغ. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہاں سے یہاں کی طرف. تين زيتون طور السينين بلد الأمين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء بحر واد بقرة نملة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ألهاكم تكاثر مقابر تعلمون يعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سيارة وارد دلو بضاعة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سمعت مكر بمكرهن أرسلت متكئا سكين قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سمعت مكر بمكرهن أرسلت متكئا سكين قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أمي أمهات أرضي الكي الجم الناسية. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو کل ہم نے دیکھا تھا ام میں کسی کی ماں کی طرف اشارہ کر کے امن کہتے ہیں ماں کو،
اور جیسے کسی کی ماں جیسے ام ایمن، ام میسا، اسی طرح اس کی جمع جو ہے وہ ہے امہات. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ فعل امر ہیں یہ دونوں. ارضی تو دودھ پلا، الکی تو ڈال دے، یعنی جب مونس کو کہنا ہو کوئی کام کرنے کے لیے اس کی پہچان اس کے آخر پہ یا لگتی ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فی الحال یہاں پر کیا مطلب ہے؟ ارضی تو دودھ پلا، الکی تو ڈال دے، اسے کاسٹ کر، مثال کے طور پر اس صورت میں دریا میں. اور پھر ہم نے یم کے بارے میں دیکھا. آج کا جو نیا ورڈ ہے وہ ہے ناصیہ. ناصیہ، یہ ناصیات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسے ہم ناصیہ کہتے ہیں. اس کا جو اصل میں انگلش کا ایکویلنٹ ہے وہ ہے فور لاک، یعنی وہ بال جو گھوڑے کے سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم آیت میں دیکھیں گے کہ اسے کس کانٹیکس میں لایا گیا ہے. تو اسے کہتے ہیں ناصیہ. اب آپ میں سے کون یہ جو ہے دوسری لائن کو پہلے سے اینڈ تک مکمل کرتا ہے؟ سمیت مکرن بمکرہن ارسلت متکئن سکین قالت امہات ارضی القی الیم الناصیہ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أمي أمهات أرضئي ألقي اليم الناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھیں گے؟ النون التوکید. ایک توکید والا، ایک تاکید والا نون ہوتا ہے جو کہ ہمیں فعل کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے. یعنی النون التوکید من علامت الفعل، فعل کے علامات میں سے ہے. اور ہم جانیں گے کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں نون خفیفہ اور ایک کو کہتے ہیں نون ثقیلہ. یعنی آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے کہ ایک نون ہوتا ہے، ایک ایمفیٹک نون ہوتا ہے. اس کے لیے مزید ہم دیکھیں گے آیا پر تو نون آتا ہے، ساکن نون یا شد والا نون آتا ہے، لیکن اس کے بدایا میں لام آتا ہے. تو آئیے پہلے اپنے ارکام کے اس سفر کو آگے لیتے ہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیا پڑھا؟ صفر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. اور پھر کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ملٹیپلز آف 10 میں کیا کیا؟ عشرون. یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ڈفرنس دیکھی، یعنی 10 کے بعد عشرہ کے بعد عشرون. باقی بڑے آسان تھے. کیسے؟ ثلاثہ سے ثلاثون، اربعہ سے اربعون، خمسہ سے خمسون، ستہ سے ستون، سبعہ سے سبعون، ثمانیہ سے ثمانون اور تسعہ سے تسعون. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کریں گے؟ ہم جو 10 to 20 ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو لکھنے کا انداز تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے 1 اور یہ بھی 1 ہے. یعنی یہ دراصل کیا ہے؟ یہ 10 اور 1 ہے، 10 اور 2. یعنی اسے ہم پھر کیا کہیں گے؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اب پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ 10 پر ہم نے کہا اشارہ، اشارہ. اس کے بعد ہم نے صرف 1 کے لیے خاص ہے کہ ہم کہیں گے احدا، واحد تھا یہاں پہ، یہاں کہیں گے احدا اشارہ. پھر اثنا اشارہ. باقی بالکل آسان ہے لیکن انہیں ہم نصب کے ساتھ پڑھیں گے، فتح کے ساتھ پڑھیں گے. تو 11 کے لیے کیا ہے؟ احدا اشارہ. 12 کے لیے اثنا اشارہ. باقی بڑے آسان ہے، ہم نے سفکس اشر 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 لگانا ہے. یعنی 13 کا ثلاثۃ عشر، 14 کا اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر، سبعۃ عشر، ثمانیۃ عشر، تسعۃ عشر. یعنی ہم نے دیکھا کہ 11 to 19 کا جو سفر ہے اس میں ہم نے پہلے وہ ونس پلیس کا نمبر لانا ہے اور پھر سفکس کس سے کرنا ہے؟ اشر سے. مزید آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ ہم نے اس میں عطف نہیں کرنا ہے، یعنی اس میں وا نہیں کرنا ہے. یعنی احد و عشر نہیں کہتے ہیں، بس احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 جی بہت خوب، بہت شکریہ. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 11 12 13 14 15 16 17 18
ثمانية عشر تسعة عشر جی بہت خوب، بہت شکریہ، 17 12 15 14 11 بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ 19 16 13 18 جی بہت خوب، بہت شکریہ، 11 14 15 12 17 جی بہت خوب، بہت شکریہ، 18 13 16 19 جی بہت خوب، بہت شکریہ، 14 15 12 جی بہت خوب، بہت شکریہ، 18 13 16 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کلام اللفظ المرکب المفید، اقسامہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف۔ اسم کی جمع اسماء، الاسم یعرف، کیسے پہچانتے ہیں اسم کو؟ بالتنوین و دخول الف لام، بالخفض، حروف الخفض میں سے ہم نے پڑھے فی من عن الی علی، با کاف لام، اور قسمیہ یعنی با تا اور وا، پڑھتے کیسے ہیں؟ بے تا اور وا، تا خاص اللہ کے لیے۔ پھر ندا میں ہم نے پڑھا یا ایہا اور یا ایتھا، اور آخر پر ہم نے جانا تھا کہ اسم کو پہچاننے میں گولتا بھی ہماری مدد کرتا ہے، اسے ہم نے تاء مربوطہ کہا تھا، اور اس کی دونوں شکلوں پر ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی۔ مزید ہم نے اس میں یہ بات بھی کی تھی کہ وقف کی صورت میں ہم اسے ہاں سے بدل دیتے ہیں۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہاں سے ان کو پڑھتا ہے؟ مسجد باب مفتاح کتاب قلم کرسی بیت ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، مدرس طالبۃ طبیب طالب مدرسۃ تاجرۃ بہت خوب، بہت شکریہ، جمل حمار سریر قمیص نجم طبیبۃ تاجر جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آج کل فعل پڑھ رہے ہیں۔ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کام اور زمانہ، اس کا جمع جو ہے افعال ہے، اور زمانے کتنے ہیں؟ ثلاثہ، ماضی، حال و مستقبل۔ لیکن ہم عربی میں یہ جو حال اور مستقبل ہے اس کے لیے مضارعہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم فعل کی معرفت پہ چلے گئے، اس پر سب سے پہلے ہم نے قد پڑھا جو کہ ماضی اور مضارعہ میں لگتا ہے، اور اس کے بعد دائماً فعل ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک سین اور سوف پڑھا، یہ سین مفتوح تھا، اور یہ صرف مضارعہ میں لگتا ہے اور پھر اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اس کے بعد علامات میں سے ہم نے اور ایک تا دیکھا جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تائی تانیس الساکنہ، یعنی ساکن تا، جو کہ سفکس ہوتا ہے ماضی کے مین روٹ ورڈ میں، یعنی فعل کے اینڈ پہ لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے تا متحرکہ پڑھا، یعنی تا تے تو ماضی کے اینڈ میں داخل ہوتا ہے، اور مزید ہم نے دیکھا کہ اس میں جو لاسٹ کلمہ ہوتا ہے ان سفکسنگ سے پہلے وہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی جو ڈیفالٹ سٹرکچر ہم نے کہا تھا فعالہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لام ساکن ہو جاتا ہے، پھر اس میں لگتا ہے فالتا، فالتے، فالتو۔ پھر اللہ کے کرم سے ہم نے جانا کہ تا کا مطلب تو نے کیا یعنی لڑکے کی طرف، تے کا مطلب تو نے کیا یعنی ایک لڑکی کی طرف اشارہ، اور تو کون کہتا ہے؟ یہ مذکر بھی کہتا ہے میں نے کیا، اور ایک مؤنث بھی کہتی ہے کہ میں نے کیا۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ایک نون ہے جسے ہم نون توکیدی کہتے ہیں یا نون تاکید کہتے ہیں، یعنی النون التوکید، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کس کی؟ فعل کی، اور اس کے دو ٹائپس ہیں، ثقیلہ اور خفیفہ۔ یہ مضارعہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ہم ابھی جانیں گے کہ اس نون سے پہلے ایک لام آتا ہے جو کہ اس نون کو بالکل نکھارتا ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نون جو ہے یہ نون توکید ہے، اور یہ دائماً فعل کے ساتھ ہی لگتا ہے۔ یعنی آج کا ٹیک اوے کیا ہے کہ ہمیں ایک نون کو ریکوگنائز کرنا پڑے گا، جو نون ہمیں بتائے گا یہ کلمہ جو ہے ایک فعل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان افعال کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کتبہ، اس نے لکھا، قرأ، اس نے پڑھا، دخل، وہ داخل ہوا، جلسہ، وہ بیٹھا، قام، وہ کھڑا ہوا۔ اس کے بالکل الٹ میں ہم نے دیکھا کتبت، اس نے لکھا، قرأت، اس نے پڑھا، دخلت، وہ داخل ہوئی، جلست، وہ بیٹھی، قامت، وہ کھڑی ہوئی۔ اور پھر کل ہم نے کیا کہا؟ کسی مذکر کی طرف اشارہ کر کے کتبت، تو نے لکھا، قرأت، تو نے پڑھا، دخلت، تو داخل ہوا، جلست، تو بیٹھا، قام، ہم نے دیکھا قوم کے ساتھ تا نہیں لگا، پھر ہم نے اس کو کم کر دیا، کمتا، تو بیٹھا۔ اور پھر ہم تو کے بجائے آپ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر مخاطب کون تھا؟ یعنی مذکر کے لیے۔ اور اگر مؤنث کے لیے کہنا ہے، یعنی آپ کے سامنے ایک لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا،
تو اگر وہ لکھتی ہیں آپ کہیں گے کتبت، قرأت، دخلت، جلست، قمت، قمت۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، جیسے آپ نے لکھا تو آپ کہیں گے کتبت، آپ نے پڑھا آپ کہیں گے قرأت، آپ داخل ہوئے آپ کہیں گے دخلت، آپ بیٹھے ہیں آپ کہیں گے جلست، اور اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کہیں گے قمت۔ تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار انہیں دہراتا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اوپر والوں کو تا کے ساتھ، جب ہمیں کہنا ہو کہ آپ نے کیا۔ كتبت قرأت دخلت جلست قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون بولے گا کہ ایک بہن ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کر لیے؟ كتبت قرأت دخلت جلست قمت. بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب مثلا آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو آپ کیسے کہیں گے بتائیے؟ كتبت دخلت جلست قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ مثلا میں بھی یہ سارے کام کر لیے، اب آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ کام کیے، تو آپ کیسے کہیں گی ذرا بتائیے؟ كتبت قرأت دخلت جلست قمت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سمع ہوتا ہے سننا، مثلا آپ نے سنا، یعنی آپ نے کہنا ہے کہ میں نے سنا، آپ کیسے کہیں گی؟ سر سمیت. سمیت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ نے بھی سنا اور آپ نے کہنا ہے کہ میں نے سنا، آپ کیسے کہیں گے؟ سمیت، جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ دور کوئی لڑکی بیٹھی ہے، اس نے سنا، اس نے سنا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے لیے؟ آپ کہیں گے سمعت. سمعا یا سمعت؟ سمیت. سمعت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اگر آپ کے سامنے کوئی لڑکی ہے اور اس نے سنا، آپ اسے کہنا چاہتی ہے کہ آپ نے سنا، تو آپ کیا کہیں گی؟ سمعت یا سمعت. سمیتا یا سمیتے؟ سمیت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آپ ان افعال کی اپنی اپنی جگہ پر پریکٹس کیجئے، جو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ تو لگا لیجئے اور پریکٹس کیجئے۔ اب آئیے ہم آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس نون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں نون توکید، اسے ہم اردو میں نون تاکید بھی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ نون کو پاتے ہیں تو ترجمے میں ضرور، لازمن کا ترجمہ آتا ہے، یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں سرٹنلی، شیورلی ایسا ہونے والا ہے۔ آج ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کہ اس سے ہم فعل کو پہچانتے ہیں۔ اب لگے ہاتھوں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب اس میں ایک ایمفیسس ہے، اس کے ترجمے میں کیا ہے؟ زور ہے، اس کا مطلب ہے ضرور۔ تو پہلا ہے نون خفیفہ۔ اس نون کی پہچان کیا ہے؟ ایک لام ہوگا، بیچ میں ایک فعل ہوگا، بیچ میں ایک فعل ہوگا اور آخر پر ایک نون ساکن ہوگا، اور یہ دائمن مضارعہ میں ہی لگتا ہے۔ جیسے دیکھیں سورہ علق کی آیت 15 میں ہے کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ اگر وہ نہیں سدھرا، اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا for surely, certainly, we will drag him by his forelock, by his forehead، ہم اسے ماتھے کے پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے۔ تو یہ لنسفعن، مزید آپ نے یہاں پہ غور کر لیا ہوگا، یہ تنوین کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ لا، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ان ہے، یعنی ان، نون ساکن، پھر اس کو لکھا گیا ہے اس فارم میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں نون خفیفہ، لائٹ نون۔ تو پہلے چلیے آپ میں سے کون اسے دہراتا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھا نون خفیفہ، اس کی پہچان ہم نے کیسے کی؟ ایک لام پہلے تھا، بیچ میں فعل آ گیا اور آخر پر نون ساکن تھا۔ اب اور ایک نون ہے جسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے، آپ اس کی بے شمار مثالیں دیکھیں گے، یہ مزید زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو تھا ساکن نون، اب یہ والا نون کون سا ہے؟ یہ شد والا نون ہے۔ پہلے
ایک لام تاکید ہے، بیچ میں فعل ہے، اور نہایا پہ کیا ہے؟ نون مشدد ہے۔ ترجمہ پھر سے وہی، ضرور، لازماً، یقیناً، بلا شبہ۔ تو ذرا اس فعل کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے لام، جسے ہم نے لام تاکید کہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آخر پہ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان، یعنی نون ساکن۔ تو بیچ میں کیا ہے؟ نصفہ، نصفہ۔ تو یہ نصفہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ یہاں پر نون خفیفہ کہاں ہے؟ تو یہ جو لام ہے اسے آپ آئسولیٹ کر لیجئے۔ یہ ان میں، یعنی یہ ایسے اصل میں تھا ان، اس میں سے آپ نون ساکن کو الگ کر لیجئے۔ اب بیچ میں کیا ہے؟ نصفہ۔ یہ نصفہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو یہ بن گیا ہمارا نون خفیفہ۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم دیکھیں گے نون ثقیلہ کی ایگزامپل، چونکہ دیکھیے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ نون خفیفہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس کی ایک ہی مثال ہمیں ابھی لائی ہے۔ اب آئیے ان آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، اور جو ہمارا تھیم ہے اس میں ہم دیکھیں گے نون ثقیلہ۔ ہم نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ ایک لام ہوگا بدایا میں، اور نہایا پہ ایک شد والا نون ہوگا۔ تو پہلے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں سورہ تکاثر کی۔ الہاکم التکاثر، اس کا ترجمہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے۔ الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈالا۔ کس نے غفلت میں ڈالا؟ تکاثر، مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، مگر نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، لو، اگر، تعلمون، تم جان لو گے، علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے۔ اب اگلی آیت ہے جس کو کہ ہمیں دھیان سے سننا ہے، یہ کیا ہے؟ لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ضرور دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے۔ تو ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ یہاں پر ایک لام ہے اور آخر پر شد والا نون ہے، اور اس کو دیکھیے سٹریس کے ساتھ پڑھتے ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اب آگے دیکھیں، ثم، پھر جان لو، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اس روز تم اسے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ عین الیقین، یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اور تم ضرور اسے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ اور پھر آخری آیت میں کیا ہے؟ پھر سے وہی سٹرکچر، لا اور نون ثقیلہ، لا تسألن، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس دن۔ کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آگے آئیے اور ان کی بس اپنی تلاوت کرنی ہے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ لترون الجحيم ثم لترونها
عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اچھا یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. تو سالن کا مطلب ہو گیا تم پوچھے جاؤ گے. اوپر کہا تم دیکھو گے، یہاں پہ تم سے پوچھا جائے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے فعل کے ٹاپک کو آگمنٹ کیا ہے. فعل میں ہم نے جانا تھا کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اس کی پہچان میں ہم نے ابھی تک قد پڑھا، سین پڑھا جسے ہم نے سین مفتوح کہا، سوف پڑھا، تائی تانیث الساکنہ کہا جسے ہم نے عرف عام میں عورت کی تا کہا. پھر ہم نے تائی متحرکہ پڑھا، تا تے تو. پھر ہم نے دیکھا تا مخاطب مذکر کے لیے، تے مخاطب مونس کے لیے، اور تو متکلم یعنی خود کے لیے. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے النون توکید کے بارے میں پڑھا. اس میں ہم نے ایک بھاری نون یعنی شد والا نون دیکھا جسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، اور ایک ہلکا نون جسے نون ساکن کہتے ہیں. اور دائماً ہم نے دیکھا کہ یہ فعل سے پہلے ہی آتا ہے اور اس کو انڈیکیٹ کرنے میں ایک لام بھی ہوتا ہے جسے لام توکید کہتے ہیں، اور یہ داخل ہوتا ہے مضارعہ پر. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھا. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.